السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشان علی اشرف ہے، میں لاہور سے ہوں اور میں 3rd ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ لسان القرآن 2023 کورس کے بارے میں اپنے کچھ تاثرات دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ میں نے یہ کورس کیوں شروع کیا، ایک کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ یہ کتاب شیخ عبداللہ ضیاء اعظمی رحمہ اللہ نے تالیف کی ہے اور تقریباً 20 سال کی محنت کے بعد پہلے 2016 میں یہ چھپی، پھر 2019 میں اس کا 2nd ایڈیشن چھپا، لیکن 2024 تک بھی اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو پایا۔ 5 سال میں بھی یہ کتاب مکمل منظر عام پر ترجمے کے ساتھ نہیں آ سکی۔ پبلیشر سے میں نے بات وغیرہ کی ان سے، لیکن ابھی قریب نہیں ہے کہ آ سکے۔ تو بہت محبت ہے مجھے اس کتاب سے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث تمام کتابوں سے ایک جگہ اکٹھی کر دی ہیں عبداللہ ضیاء اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تھا کہ میں اس خزانے سے محروم ہوں، صرف ایک زبان کی وجہ سے جو ہمارے دین جو ہے سارا اسی زبان میں نازل ہوا ہے، میں اس سے محروم ہوں۔ تو یہ بڑی ایک تڑپ تھی، ترجمہ نہیں ہو رہا تھا، بہت دیر سے میں کہہ رہا تھا پبلیشرز کو، لیکن وہ ابھی کسی بات کا صحیح جواب نہیں دے رہے تھے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا میں اس سال الحمدللہ جو ہے وہ اعتکاف پر بیٹھا تھا اور وہاں پر میں 2-3 تراجم رکھ کے تو ان کے درمیان کمپیریزن کر کے پڑھ رہا تھا، لفظی ترجمہ۔ مفتی تقی عثمانی کا بھی تھا، نگہت ہاشمی کا صاحبہ کا بھی تھا۔ تو میں اصل میننگ تک پہنچنا چاہ رہا تھا کہ قرآن میں کیا الفاظ یوز ہوئے ہیں، اور لفظی ترجمہ بھی با محاورہ ترجمہ بھی۔ تو میں ایک بزرگ وہاں پر میرے پاس آئے جو شیخ عامر سہیل حافظہ اللہ کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، قرآن سمجھ رہا ہوں، اعتکاف میں ہوں، تو میں بجائے کہ میں صرف تلاوت کروں، میں سمجھنا چاہتا ہوں اپنے رب کا کلام۔ سورہ میں نساء پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں بتاؤں کہ ترجمے سے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے مجھے ایک مثال دی، لقد نصر اللہ، یقیناً تحقیق اس نے اللہ کی مدد کی۔ لقد نصر اللہ، یقیناً تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی۔ کہتے دیکھو بیٹا پیش اور زبر کا فرق ہے، لیکن سب کچھ ہی بدل گیا۔ میں بڑا حیران کہ ایک میں اللہ نے مدد کی، ایک میں ہے اللہ کی مدد کی۔ تو میں بڑا اس سے حیران ہوا۔ عربی کی فصاحت و بلاغت بھی ہے۔ تو پھر مجھے پتا تھا شیخ عامر سہیل حافظہ اللہ کا کہ یہ عربی ایک بہت زبردست انداز میں پڑھاتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ 2023 کا کورس دیکھا، لیٹسٹ یہی ہے، پھر میں نے یہ شروع کیا۔ الحمدللہ پہلے تو میں طرز بیان کے بارے میں اپنے استاد محترم کے بیان کروں گا۔ شیخ عامر سہیل حافظہ اللہ نے جس طریقے سے پڑھایا الحمدللہ ہمیں ہر لیکچر میں وہ چیز وہیں یاد ہو گئی ہے۔ فار ایگزامپل FSC فرسٹ ایئر میں جب میں تھا تو میں نے عربی سیکھنے کے لیے ایک ٹیچر رکھے، 2 مہینے تقریباً انہوں نے مجھے پڑھایا، لیکن ان 2 مہینوں میں ایک ہی بات سمجھ آئی کہ عربی نہیں سیکھنی۔ کیوں نہیں سیکھنی؟ کیونکہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، ہم بس ترجمے پڑھنے والے ہیں۔ عربی سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ اب ان کے پڑھانے کے انداز کیا تھا؟ پہلے دوسرے دن مجھے شروع ہو گیا دارا دارا با دارا بو، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دوری با، پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یدربو یدریبو، یہ شروع ہو گیا۔ تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ فعل شروع ہو گیا، ماضی ہے، مجہول ہے، مضارع جو ہے وہ پریزنٹ بھی کنوے کر رہا ہے، فیوچر بھی کنوے کر رہا ہے، کیوں کیسے کر رہا ہے؟ تو شیخ عامر سہیل حافظہ اللہ نے 36 لیکچر صرف اسم پڑھایا ہے، پہلے 36 لیکچر۔ اسم بہترین قسم کا، جب تک حفظ ہو نہیں ہو گیا، چھوڑا نہیں، فعل پہ نہیں گئے، فعل نہیں چھیڑا۔ اور جب الحمدللہ فعل چھیڑا ہے، ماضی شروع کیا تو ایک لیکچر میں ماضی کی گردان سب کچھ یاد کروا دیا الحمدللہ۔ مضارع شروع کیا تو اسی لیکچر میں مضارع کی ساری گردان ہمیں رٹ گئی، ضرورت نہیں پڑی یاد کرنے کے لحاظ سے۔ مجہول شروع کیا، مضارع مجہول ماضی مجہول یاد۔ تو یہ ایک بہت ہی الحمدللہ زبردست، اور ساتھ میں یہ ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں، ساتھ جیسے اگزامپل لیتے ہیں اندر بڑے زبردست قسم کی الفاظوں کو اس طرح پھیرتے ہیں کہ مذاق بھی برا نہیں ہوتا، لیکن سب جو ہے وہ ہنس بھی پڑتے ہیں۔ تو صاف مذاق کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ تو یہ الحمدللہ مذاق میں بھی جھوٹ بول کے ہمیں نہیں ہنساتے بھی ہیں، تو وہ سچ کے ذریعے ہی الفاظوں کو پھیر کے۔ تو وہ پڑھانے کے سٹائل میں وہ بھی ایک بڑی زبردست بات تھی۔ اور پھر ساتھ میں ایک جو میں اب کچھ ہدایات دینا چاہوں گا سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو،
کہ لسان القرآن کورس کرنے کے لیے نا آپ کو ایک اپنے اندر تسلسل رکھنا پڑے گا کہ میں نے ایک دن میں ایک ویڈیو دیکھنی ہے، 2 دن میں ایک ویڈیو دیکھنی ہے، جیسا بھی اسکیجول ہے بندے کا، تو وہ روز پھر اسی طریقے سے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ویڈیو ہے پھر اگلی آپ نے 2 ہفتے بعد 1 ہفتے بعد دیکھی ہے، پھر 20 دیکھ کے آپ نے 1 مہینہ بریک لے لی، ایگزامز آ گئے ہیں۔ نہیں، آپ کچھ نہیں ہوتا، 40 منٹ سے آپ سوشل میڈیا پہ بھی بندہ 4 گھنٹے لگا دیتا ہے تو 30 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ رکھنا ساتھ میں جو کتاب ہے نا لسان القرآن کتاب، جب آپ نے فار ایگزامپل مرکب اضافی پڑھا دیا ہے شیخ صاحب حافظ اللہ نے، تو مرکب اضافی اس کتاب سے اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی مشق ساری سولو کرنی ہے، اس کے آنسرز دیکھنے، اپنی غلطیاں لگانی اور غلطیاں سمجھنی میں نے کیوں غلطی کی ہے۔ جب میں نے کوئی بھی لیکچر دیکھا نا، میں نے اس کی کتاب اچھے سے پڑھی، سولو کی، پھر میں نے اگلے پہ جمپ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتا جا رہا ہوں، پیسیو لرننگ کر رہا ہوں اور میں نے پیچھے کچھ سولو نہیں کیا ہوا، نہیں، ساری چیزیں میں نے اس طریقے سے سولو کی ہیں۔ اور جو بھی کتاب الحمدللہ لسان القرآن 2023 میں پوری کتاب تو نہیں کور ہوئی، پہلے بھی کسی کورس میں پوری کتاب نہیں کور ہوئی، جیسے کچھ ٹاپکس اندر سے رہتے ہیں، جیسے افضل التفضیل ہے، اسم الاعلیٰ ہے، یعنی اسم المشتقات جو ہیں وہ مکمل نہیں پڑھائے گئے، لیکن 2023 کا کورس کر کے 2018 کے پارٹ 2 جو ہے نا، اس میں کافی ایسی ویڈیوز ہیں جو 2023 میں کور نہیں ہوئی ہیں۔ تو بندہ جب اور سیکھنا چاہے تو اس میں سے وہ 2018 پارٹ 2 کی ویڈیوز دیکھے، پھر اور کچھ سمجھنا چاہے جیسے افضل التفضیل ہے اور اسم الاعلیٰ ہے، تو پھر کچھ یوٹیوب پہ اور چینلز پہ کنسلٹ کرے، لیکن یہ جو لسان القرآن کتاب ہے نا، اس کو مکمل کرے، اس کو پورا پڑھے، احسن انداز سے پڑھے، ایکسرسائز سولو کرے، ہر چیز جو ہے نا وہ کرے، یاد کرے، ہضم کرے پوری چیز کو۔ اب میں کچھ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا۔ عامر سہیل، شیخ عامر سہیل حافظ اللہ نے بھی ریکمینڈ کیا ڈکشنری، کہ قرآن کے لیے جو ڈکشنری وہ یوز کرنی ہے وہ تو ہے لطف الرحمان رحمہ اللہ کی، بہترین ڈکشنری ہے الحمدللہ۔ اب جو اور ڈکشنری حدیث پڑھنے کے لیے تو وہ ہے القاموس الوحید ہے اور المعجم الوسیط ہے۔ یہ میرے پاس ہے القاموس الوحید ہے اور یہ ہے المعجم الوسیط، یہ اردو میں ترجمہ ہے مکتبہ رحمانیہ سے۔ جو القاموس الوحید ہے نا، اس کی بیس ہے المعجم الوسیط، یعنی ساری کی ساری المعجم الوسیط القاموس الوحید میں موجود ہے۔ تو آپ صرف اگر قاموس الوحید لے لیں تو اس میں سارے کے سارے 1 لاکھ سے زیادہ عربی الفاظ، ضرب المثل، وہ سارے کور ہو جائیں گے، اور یہ بیسٹ ہے ڈکشنری کے لحاظ سے۔ میں نے دونوں اس لیے لے لی، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ القاموس الوحید میں جو ہے وہ ساری کی ساری المعجم الوسیط موجود ہے۔ اب جو ہے میں نوٹس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ 2023 کے جو لیکچرز ہیں نا، اس کے نوٹس بھی ایک انڈیا کا میل ہے یا فیمیل ہے، انہوں نے آرکائیو پہ اپلوڈ کیے ہیں، ان کا لنک بھی میں بھیج دوں گا، امید ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو جو بھی شیخ عامر سہیل حافظہ اللہ نے جو بات کہی ہے، جو مثال دی ہے، اس نوٹس میں اس بندے نے انڈیا کا ہے، ساری کی ساری لکھ دی، یعنی 300 کچھ صفحوں کے نوٹس، پورا 2023 کورس ریٹن فارم میں بھی اگر آپ کو چاہیے نا نوٹس کے طور پہ تو وہ آپ کو مل جائے گا PDF فارم میں، اس کا بھی لنک انشاءاللہ مل جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو ہم نے سیکھا ہے نا شیخ عامر سہیل حافظ اللہ سے، میں اس کا عملی ایک جو ہے وہ کر کے دکھاؤں، کہ آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناؤں کہ کس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں، کس لیول پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ مجھے ایک یہ چیز بہت ہوتی تھی کہ مجھے کوئی بتائے کہ میں یہ کورس کر لوں گا تو میں پھر کیا کر سکوں گا، حدیث پڑھ سکوں گا عربی میں؟ تو الحمدللہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی ایڈوانس کورسز بھی ہیں انشاءاللہ، میں وہ بھی کروں گا، جیسے عربی کا معلم ہے اور دروس اللغت العربیہ، وہ بھی انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو اب چلتے ہیں وہ ڈیمو کی طرف۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تلخیص الجامع الکامل، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس میں سے میں ایک حدیث جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ شیخ عامر سہیل حافظہ اللہ سے استفادہ کر کے، یعنی ہم کورس کر کے کس حد تک جو ہے وہ حدیث کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال، ان جو ہے حرف جر ہے، ابی ہریرہ کے اوپر زبر اس لیے آئی ہے کیونکہ غیر منصرف ہے۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان فعل ناقص ہے، النبی فاعل ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باردن یوما للناس۔ باردن کا مطلب میں نے جو ہے وہ قاموس میں یعنی ڈکشنری میں دیکھ کے اس کا مطلب ہونا ہے، اس کا یہ بارزہ سے فاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھلی جگہ میں آنا، نمایاں ہونا۔ تو باردن یوما للناس، ایک دفعہ
لوگوں کے درمیان تشریف آور تھے، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، عطا یا عطی یہ فعل ہے، فَأَتَاهُ رَجُلٌ تو ان کے پاس ایک شخص آیا، فَقَالَ تو شخص نے کہا، مَل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان ہے تیرا اللہ پر ایمان لانا. یہ میں نے ان مصدریہ میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان ہے تیرا اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتابہ اور اس کی کتاب پر ایمان لانا، ولقائہ، لقاء ان کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، ولقائہ اور اس کے ساتھ ملاقات پر ایمان لانا، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، وتؤمن بالبعث اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا، یعنی قیامت پر دوبارہ زندہ ہونے پر. قال تو شخص نے کہا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بها، اسلام ہے تیرا اللہ کی عبادت کرنا اور تیرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ اور تیرا نماز قائم کرنا، وتعدی الزکاۃ المفروضہ اور تیرا فرض کی گئی زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصوم رمضان اور تیرا رمضان کا روزہ رکھنا. قال تو شخص نے کہا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تیرا اللہ کی اس طرح عبادت کرنا کہ جیسے واقعی تو اسے دیکھ رہا ہے، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اب اس جملے میں دیکھیں تاکید بھی ہے، کأنک تراہ، فإن لم یکن، لم نے مضارع کو جو آگے مجزوم کر دی ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر ایسا نہ ہو سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک تو یقیناً وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. قال تو شخص نے کہا، متی الساعۃ، قیامت کب ہے؟ قال ما المسعول عنها بأعلم من السائل. اب اس میں دیکھیں مسعول مفعول ہے، السائل فاعل ہے. مل مسعول نہیں ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے، انہا اس سے، بأعلم من السائل زیادہ علم والا سوال کرنے والے سے. اب اس میں تفصیل بعض بھی آ رہا ہے، یعنی اس میں تفضیل، افضل التفضیل کا صیغہ بھی یوز ہو رہا ہے، اعلم ہے افعل کے وزن پر، اور من بھی آیا. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا اور ان قریب یعنی ابھی میں ان کی جو ہے نا اشراط یعنی ان کی علامات کا آپ کو خبر دیتا ہوں. اذا ولدت الامۃ ربها، امۃ کا مطلب ہوتا ہے باندی، ربا کا مطلب ایک تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے رب، پالنے والا. ربا کا ایک مطلب ہوتا ہے آقا، سردار. اذا ولدت الامۃ ربها، جب ایک باندی اپنے آقا کو جنم دے گی. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ. اب یہاں پر جو ہے اذا تطاولا، اب یہ تطاولا جو ہے یہ وہ ہے فعل ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی میں باب تفاعل سے ہے، تطاولا یا تطاولو. اب تطاولا کا مطلب ہوتا ہے لمبائی میں کسی پر فوقیت لے جانا یا غرور و تکبر کرنا. رعات یہ جمع مکسر ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کی جو واحد ہے وہ ہے رائی یعنی چرواہا. الابلی یہ اونٹوں کی ہے جمع مکسر، اور البہم جو ہے وہ کہتے ہیں سیاہ فام کو، بنیان کہتے ہیں عمارتوں کو. اب یہاں پر مرکب اضافی میں جو ہے وہ صفت کا استعمال ہو رہا ہے، جو لسان القرآن 2018 کورس میں پارٹ 2 میں ہمارے شیخ محترم نے پڑھائی ہے. تو اس کا جو ترجمہ ہوگا نا صحیح، رعات الابل البہم فی البنیان، یعنی اونٹوں والے سیاہ فام چرواہے عمارتوں پر ایک دوسرے پر فوقیت لے جائیں گے. فذاک من اشراطها فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور یہ سب ہیں قیامت کی علامتوں میں سے، اشراطها فی خمس قیامت کی 5 علامتوں میں سے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ جن کو کوئی نہیں جانتا مگر سوائے اللہ کے. ثم طلا، اب جو طلا ہے یہ بھی فعل ہے، یہ طلا یا سے ہے، ثم طلا
ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم. ثم ادبرا، پھر ادبرا جو ہے یہ باب افعال سے ہے، ادبرا یدبرو، ثم ادبرا پھر وہ شخص پیٹ پھیر کر گیا، چلا گیا. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ردہ، اب یہ فعل امر ہے اور یہ ہے ردہ سے، ردہ یردو، یردو سے تردو، تردو سے ردو، ردہ یعنی روکو اس کو، بلاؤ اس کو، واپس بلاؤ. فلم یراؤ شیئا، تو وہ جو اصحاب کہتے ہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، جب وہ لوٹ گیا تو ہم نے پھر کسی کو بھی نہیں پایا، ہم اس کو ڈھونڈنے گئے. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ھذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، یہ جبریل تھے، جاء یجیء فعل ہے، يعلم الناس تاکہ وہ تعلیم دے، يعلم الناس دینہم یعنی یہ ہے وہ مفعول ہے، يعلم الناس دینہم تاکہ لوگوں کو ان کے دین کا علم دے. اب الحمدللہ یہ سب جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 مہینے کی کوشش سے ہے سمجھنے کی. الحمدللہ